بسم الله الرحمن الرحيم. دنیا میں ہر انسان عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے، فطرت ہے، اور ذلت کو برداشت نہیں کرتا۔ عزت اس کی ڈیمانڈ ہے، شریعت کے اندر ہو تو یہ اس کا حق ہے۔ شریعت سے باہر ہو جائے اور وہ تکبر چاہنے لگے، اوروں کو ذلیل کرے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، تو یہ اس کا جرم ہے۔ اور عزت کی طلب جانوروں میں بھی ہے۔ دو واقعہ آپ کو سناتا ہوں، میرے اپنے گھر کے ہیں۔ ہمارے والد رحمت اللہ علیہ کو گھوڑے رکھنے کا شوق تھا، وہ کتے، السیشن کتے اور گھوڑے۔ ایک گھوڑا تھا سفید رنگ کا، اس کو ذرا سا وہ نوکر سوٹی مار دیتا، چھانٹا مار دیتا تو وہیں اکڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا کہ جب میں چل رہا ہوں تو میں نے سوٹی کیوں ماری ہے؟ تو ایک دفعہ میں اور میرا چھوٹا بھائی، اور ماشاءاللہ اب ڈاکٹر ہے لاہور میں، ہم دونوں چھوٹے چھوٹے ٹانگے پر، کچی سڑکیں ہوتی تھی، یہ ارلی 60s کی بات۔ تو ہمارا جو نوکر تھا ٹانگا چلانے والا، اس نے اس کو ایسے سوٹی مار دی۔ سوٹی ماری تو وہ کھڑا ہو۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو وہ لگام کھینچتے تھے، وہ اس کے یہاں لگتی تھی تو وہ چل پڑتا تھا۔ اس نے لگام دانتوں میں دبا لی، تو اب تو وہ کھینچتا ہے تو کھینچتی بھی نہیں۔ تو پھر یہ ہوتا تھا 2-3 آدمی بلاتے تھے، تو ٹانگا کا جو پہیہ ہوتا تھا اس کو گھماتے تھے، 2-3 ادھر سے 2-3 ادھر سے، زور سے گھماتے تو اس کے پیچھے لگتا زور سے تو چل پڑتا تھا۔ تو انہوں نے 2-4 آدمی بلائے اور انہوں نے ٹانگے کو دھکا دیا، وہ نہیں چلا۔ سارے جتن کر لیے، نہیں چلا۔ اب یہ میں آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں میں رکھی اور آندھا خدا دا نائے ہوں سے ٹور پاؤ۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ۔ پھر اس نے پگڑی اٹھا کے سر پہ رکھی اور لگام چھیڑی تو گھوڑا چل پڑا۔ جانور بھی اپنی عزت بے عزتی کا احساس رکھتا۔ پھر ایک ہمارا بیل تھا، اس زمانے میں بیلوں کی ہوتی تھی ایگریکلچر ساری، اس نے چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ تو تیسرے دن نوکر میں بتایا کہ جی یہ بیل چارہ نہیں کھا رہا۔ تو ابا جی نے ڈاکٹر کو بلوایا، سامنے ہوم ٹاؤن تھا تو لمبا۔ اس نے دیکھ داکھ کے کہا جی اس کو کچھ نہیں ہے، کوئی وجہ ہے جو یہ چارہ نہیں کھا رہا، بیمار کوئی نہیں ہے۔ تو ایک دیسی حکیم تھا ہماری قوم کا ہی، میرے والد صاحب نے گھوڑے پر ایک نوکر کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ وہ اس کو لے کر آیا تو فرمایا کہ بھئی کھاندہ نہیں پیا، داند ہماری زبان میں کہ یہ بیل کھا نہیں رہا چارہ۔ تو اس نے اس کو غور سے دیکھا، پھر کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پہندا ہے، اس کو چارہ کون ڈالتا ہے؟ تو انہوں نے بلایا اس کو، جتو کا سائی تھا، کہ جی ارے اس کو پکڑ کے بیل کے سامنے بٹھایا اور جوتا اتار کے 3-4 سر چمارے۔ پھر کہتا ہے پاؤ پٹھے پائے تو وہ کھانے لگ گیا۔ تو میرے والد صاحب اتنے حیران ہوئے کہ یہ ایک ہی چکر ہے،
تو اس نے کہا اس کو نا آپ کے نوکر نے سوٹی ماری ہے تو یہ وٹ کھا گیا ہے، اب یہ بدلہ تو لے نہیں سکتا، تو غصے میں اس نے چارہ چھوڑ دیا ہے۔ تو جب میں نے 2-4 اس کو لگا دیے لتر، تو اس کو پتہ چل گیا کہ میرا بدلہ ہو گیا، ہوں میں کھا لینا۔ تو یہ جانور میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت نفس رکھی ہے۔ کسی کی عزت کو مجروح کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آج کے دور میں ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، ہم ساری عزت پیسے میں سمجھ رہے ہیں، پیسہ ہوگا تو بڑی عزت ہوگی، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کون پوچھے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہیں کوئی جوتے پہ نہیں لکھے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو تمہارے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، اچھا گھر نہیں ہوگا تو رشتے کے لیے کون آئے گا۔ یہ علم غلط ہو گیا، بالکل ٹوٹلی غلط ہو گیا۔ مسلم اور غیر مسلم دونوں ایک پچ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے قل اللہم مالک الملک، یہ برمنگم والوں کو بتاؤ کہ میں ہوں ساری کائنات کا بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہوں بادشاہت دے دو، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہوں بادشاہی چھین لوں، وتعز من تشاء، جس کو چاہوں عزت دے دوں، وتذل من تشاء، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ اسے ذلیل کرنے کے لیے فقیر بنانا نہیں پڑتا، عزت دینے کے لیے اسے مالدار نہیں بنانا پڑتا، اس کا فیصلہ ہے اس عورت کو عزت دے دو، اس مرد کو عزت دے دو، عزت غلام بن کے اس کے در پہ آ کے کھڑی ہو جائے۔ اس کو ذلیل کر دو، ذلت کا ٹاٹ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا اور دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکے گی۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو چاہوں بادشاہی دوں، اور پھر کہا جس کو چاہوں نہ دوں، یہ نہیں کہا جس کو چاہوں نہ دوں، کہا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کی چاہوں چھین لوں اس سے۔ کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، یہ مسجد کا ممبر بن جائے تو یہ ممبری نہیں چھوڑتا، تو کرسی کہیں چھڑنی؟ تو کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، تو اللہ فرماتے ہیں تنزع الملک ممن تشاء، پھر میں جس سے چاہتا ہوں اس کے نیچے سے کرسی نکال لیتا ہوں، کھینچ لیتا ہوں۔ تو ساری کائنات پر اللہ بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اللہ کی حکومت ہے اس کائنات۔ کب سے ہے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کی حکومت تھی، جب کچھ نہ رہے گا تو اللہ کی حکومت رہے گی۔ آج جتنی بھی سائنس ہے حکومت اللہ کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، صرف اور صرف اور صرف اکیلے اللہ بادشاہ کی حکومت ہے۔ دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم جو چاہیں کر دیں۔ پیشاب روک کے دکھا دو، جو چاہیں کر دیں، ڈاریا لگاؤ، ذرا روک کے بھی کھا دو، انشاءاللہ پتلون ساری توڑی بھر جائے گی۔ ایک اللہ ہے، یفعل اللہ ما یشاء، جو تیرا رب چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہاں وہ ہوتا ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے۔ ان القوة للہ جمیعا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری زمینوں پر آسمانوں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو روکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ کی نظر ہٹ جائے تو یہ آپس میں ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائیں۔
الشمس تجری لمستقر لہا، سورج کو چلایا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ 12 لاکھ گنا زمین سے بڑا ہے سورج، 12 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے سورج، اور گیسز ہیں، کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، اور 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے۔ تمہارے یہاں میل چلتے ہیں تو 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ اس کی رفتار ہے، اور وہ گیسز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج میں طاقت نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے ذرا بھی ہٹ کے دکھا دے، چاند میں طاقت نہیں ہے کہ گھٹنا بڑھنا روک کے دکھا دے، ستاروں میں طاقت نہیں ہے کہ رک کے دکھا دے، ساری کائنات تو دوڑ رہی ہے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، دوڑ رہے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمانوں کو کھڑا کیا اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، یہ پھیلتی جا رہی کائنات، پھیلتی جا رہی ہے۔ تو مسلمان کا ذہن لا الہ الا اللہ ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا دے اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو اللہ عزت دے، اللہ بادشاہی، اللہ نے بہت سو فرعون کو حکومت دی، نمرود کو حکومت دی، حکومت تو جس کو چاہے دے دے، عزت یہاں سے آتی ہے، یہاں سے، دل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک قانون بتایا ہے، پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ تیرے رب کے ہاتھ میں۔ هو الذی سخر البحر، سمندروں کو قابو کیا ہوا ہے۔ کون ہے جو سمندر کی موجوں کو کنارے پہ آ کے روک کے دکھا دیتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے جو پانی کو بھاپ بنا کے اٹھاتا ہے؟ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو دنیا میں بارش نہ ہوتی، بارش نہ ہوتی۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو پوری دنیا میں اس پانی کی بدبو سے دنیا مر جاتی۔ تم تو ویسے ہی چاروں طرف سمندر میں ہو، تنوں تو پہلے ہلے چوس لے جانا ہے۔ پانی اگر میٹھا ہوتا تو اس میں گندگی پیدا ہوتی، اس میں بدبو پیدا ہوتی، وہ بدبو تباہ کر دیتی سب۔ اللہ نے اسے کڑوا بنا دیا، نمک ڈال دیا، اور نمک ڈالنے کا کام ہمارے ذمہ ہوتا، بھائی نمک پاؤ سارے۔ انگلینڈ آنے دا تو اور کام ہی کوئی نہیں رہ جاؤں، چاروں پاسے سمندر ڈو ڈو کے مر جانا ہی تساں۔ میں قربان جاؤں اس شہنشاہ پر کہ کیا اس کا نظام ہے کہ اس سمندروں میں نمک کیسے ڈالتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ جتنے دریا چلتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف، وہ زمین کے نمک کو کھینچتے ہوئے چلتے ہیں، اور زمین میں اللہ نے نمک کی تہ کی تہ قیامت تک دریا چلتے رہے، نمک ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ زمین کے کناروں سے، زمین کے نیچے سے نمک کو کھینچتا ہے پانی دریا کا، اور ٹرکوں کے ٹرک، ٹنوں کے ٹن لے جا کر سمندر میں ڈال دیتا ہے، اور چاروں طرف سے دریا وہ نمک لے کر سمندر میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا پانی کڑوا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں اور بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے یہ ذہن بنایا کہ یہاں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو عزت کیسے ملے گی؟ ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے سیدھا میری طرف آتا۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے ہونا چاہیے ھذا صراط الی مستقیم۔ الا کہتے ہیں طرف کو، اور اعلی کہتے ہیں اوپر کو۔ ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے میرے اوپر سیدھا۔ یہ
گجراتیوں کا ہے وہ طریقہ لکھنے کا. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے بیان میں کہتے تھے میں نے اس پر خط لکھا، میں نے اس پر خط لکھا، اس نے مجھ پر خط لکھا. وہ گجراتی میں ایسے ہی ہوگا تھا، اس کو وہ اردو میں ویسے ڈھال دیتے تھے میں نے اس پر خط لکھا. ہمارے لیے تو عجیب سا لگتا ہے نا بھائی، وہ دوتے کی پائی. اور یہاں ہذا صراط الی مستقیم، یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا، لیکن اللہ لائے ہیں علی مستقیم. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مطلب سمجھایا ہے، بہت خوبصورت، کہ میری طرف جو راستہ آتا ہے اس میں عزت چھپی ہوئی ہے. تو اگر الہ کہتے تو یہ مطلب نہ ادا ہوتا. اعلیٰ بلندی کے معنی میں ہوتا ہے، بلندی کے معنی میں ہوتا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا علی مستقیم، اگر میرے راستے پر چلو گے تو یہ راستہ تمہیں بلندیوں تک پہنچا دے گا، عزتوں تک پہنچا دے گا، اور ساری بلندیاں نیچے رہ جائیں تو تم سب سے اوپر ہو جاؤ گے اگر میرے راستے پر چلو گے. اور میرے رب کا راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ. اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی خطبے میں، فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ کیا عجیب قسم ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم. ایسا لگتا ہے جیسے قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور جس کی قسم اٹھا رہا ہے وہ رب کوئی اور ہے. مجھے آپ کے رب کی قسم ہے تو خود، لیکن انداز کیسا ہے؟ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ عربی زبان میں یہ انداز وہاں اختیار کیا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ محبت بتانی، تو وہاں یہ طریقہ ہے. ہماری اردو میں اس لیے محاورہ نہیں ہے، اور فارسی میں بھی نہیں ہے، انگلش میں بھی نہیں ہے، کسی زبان میں نہیں ہے سوائے عربی کے. تو میرا رب کہہ رہا ہے فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، کہ قسم اٹھانے والا خود ہو اور اس سے کہہ رہا ہو گل محمد مجھے آپ کے رب کی قسم. تو یہ اظہار محبت ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم. تو اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے ہمارے نبی کا؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ وہ کچھ سرتا ہلاؤ، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ خود رب ہے، خود قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ کے رب کی قسم. یہ اظہار محبت کی آخری شے ہے. میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ برمنگم والوں کو بتا دو جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میں ان کا کوئی چیز ان کی قبول نہیں کروں. غلامی میں آنا پڑے گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، یہ کرنا پڑے گا. فلا وربک، میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوتے مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے. تو میرے رب نے ہمیں راستہ بتا دیا کہ میرے نبی کا طریقہ تمہیں عزتوں تک پہنچا دے گا، عزتوں کی انتہا تک پہنچا دے گا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جنگ میں قید ہو گئے روم کی. تو ایک رات موقع پا کے نکلے، وہ بھاگے، آگے دریا تھا، دریا پار کیا. اب آگے پتہ نہیں جانا کدھر ہے. سامنے شیر آ گیا، شیر نے تھوڑی اپنی آواز نکالی، دھاڑا. تو وہ کہتے ہیں
ایھا الاسد. اب تو کہو گے کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کی گلاں کیتی جاندا. یہ ہوا ہے اے موبائل نہیں توڑا گلاں کردا. کبھی کسی نے سوچا تھا 30 سال پہلے؟ تو وہ تار جڑا ہوا تھا اللہ سے. ایھا الاسد انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے شیر میں اللہ کے نبی کا غلام ہوں، مجھے راستہ دکھا. تو شیر جعل یبسبس. یبسبس ہوتا ہے کیسے اپنی دم ہلانا ہوں 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 کرنا. جیسے گھر میں پالتو کتے اور ایسے اپنی دم ہلاتے ہیں. تو شیر ان کو آ کے ایسے اس نے دھکا دیا اور اپنی دم ہلانے لگا اور آگے چل پڑا. چلتے 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 جہاں صحابہ کا لشکر موجود تھا وہاں جا کے پہنچا کے پھر کھڑا ہو کے ایسے دیکھنے لگا. جی ہن چھٹی ہے چلا جاؤں. تو نے فرمایا اذهب جا. وہ واپس چلا گیا. یہ عزت ملی ہے در مصطفیٰ سے. سمندر کے کنارے پہنچے، آگے دشمن ہے جزیرے میں. دارین ایک جزیرہ ہے، کشتیاں کوئی نہیں، اور کشتیاں بنائیں تو اتنے میں دشمن تیار ہو جائے گا جنگ کے لیے. تو کیا کیا جائے؟ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے، 2 نفل پڑھے، اور ہماری طرح نہیں کوئی لمبی دعا مانگی، 2 نفل پڑھے. یا علیم یا حلیم یا علیم یا عظیم، 4 ناموں سے اللہ کو پکارا. اجزنا، ہمیں راستہ دے، ہم نے دشمن تک جانا ہے، تیرے لیے جا رہے ہیں. تو ایک دم سمندر کا پانی غائب ہو گیا اور کہا سم اللہ وقتہمو، پڑھو بسم اللہ اور کود جاؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا، ہم نے کہا بسم اللہ وقتحمنا، اور ہم نے اپنے اونٹ سمندر میں ڈال دیے. فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا، اور سمندر نے ہمارے اونٹوں کے پیر بھی تر نہ کیے. عزت آسمان سے آتی ہے، اور وہ آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے. ان کے راستے پر، ان کی راہوں پر چل کے میرا مالک یہ عزت دیتا ہے کہ ساری کائنات اللہ مسخر فرما دیتا ہے. تو کلمے کے اندر ہی سارا دستور اور ساری کائنات کے خزانوں تک جانے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. دجلہ کے کنارے پہنچے. دجلہ ایک دریا ہے عراق میں، اس میں سیلاب تھا. عرب پانی سے ڈرتے تھے چونکہ پانی ہے ہی نہیں. تو اب جانے کے لیے کشتیاں کوئی نہیں، پل توڑ دیا انہوں نے، ایران والوں نے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص امیر ہیں، کہنے لگے بھائی میں نے دریا پار کرنا ہے. اب کیا طریقہ ہے جی؟ کہ سارے لشکر میں اعلان کرو اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے تو توبہ کر لے. سبحان، بھئی مشقیں بناؤ، کشتی بناؤ، نہیں انہوں نے سوچ وکھری. بھئی اگر کوئی بڑا گناہ کرنے والا ہے، کوئی تو چھوٹے گناہ ہیں، تو کچھ بڑے گناہ ہیں، تو بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. تو 36,000 کے لشکر میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں تھا. تو فرمایا بس سب بسم اللہ کرو، پہلے 600 آدمی تیار ہو جاؤ. تو عاصم بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا جی میں تیار ہوں. 700-600 تیار ہو. جب وہ کنارے پر پہنچے تو کہنے لگے 60 آدمی پہلے جمپ لگاؤ. تو حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 49 آدمی، 59 آدمی، کہا جی ہم پہل کرتے ہیں. انہوں نے گھوڑے ڈال دیے. جب انہوں نے گھوڑے ڈالے تو اللہ کی غیبی قدرت کہ پانی کیسے تابع ہوتا ہے،
پیچھے 600 نے ڈال دیے چونکہ وہ جا رہے تھے، پیچھے 36,000 نے گھوڑے ڈال دیے۔ جہاں کہیں کوئی گھوڑا تھک جاتا تو وہاں زمین کا ٹکڑا باہر نکل آتا تھا اور اس کے اوپر وہ گھوڑا کھڑے ہو کے آرام کرتا تھا اور پھر آگے تیرنا شروع کر دیتا تھا۔ ایک صحابی کا پیالہ لکڑی کے ہوتے تھے، وہ رسی سے بندھا ہوا تھا، پانی کی موج آئی، رسی کمزور تھی، رسی ٹوٹ گئی، پیالہ آگے چلا گیا۔ تو اس کے ساتھی کہنے لگے لگتا ہے تیری نیت میں کوئی فطور خرابی تھی جو تیرا پیالہ اللہ نے لے لیا۔ کہنے لگا اللہ کی قسم میری نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سے پتہ کیسے بات کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ میں ہی لبیا تینوں پیالہ کھڑاون واسطے، میرا پیالہ دے۔ ہاں، جہاں دعویٰ ہوتا ہے وہاں بات بھی ہوتی ہے۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میری دعا کو ساڑی تو سندا ہی نہیں جی، ساڑی تو سندا ہی نہیں جی۔ پہلے یقین تو بناؤ کہ اللہ سنتا ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کی قسم میری حالت نہیں بدلی کہ یا اللہ اس لشکر میں صرف مجھے نشانہ نہ بنا کہ میرا پیالہ گم ہو جائے۔ تو اب یہ دریا جا رہا ہے تو پیالے نے ادھر جانا ہے، لکڑی کا پیالہ ہے ادھر جانا ہے، تو یہ یوں جا رہے ہیں، جب کنارے پر پہنچے تو پیالہ آگے پڑا ہوا، اسے گھما کے وہاں کون لے کر گیا؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے عزت کے دروازے کھول دیے صحابہ کے لیے جو آپ کی مان کے چلنے والے تھے۔ اور ایک بدو آیا، کہنے لگا اے محمد، آپ نے کہا لبیک، آپ برا نہیں مناتے تھے، کوئی سختی سے بھی بلاتا تھا، برا نہیں مناتے تھے۔ تو تیری کچھ باتیں عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پر آ جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، اور تو کہتا ہے کہ یہ جتنا ایران اور پرشین امپائر، رومن امپائر ہے، اس سب کو میرے ساتھی فتح کر لیں گے۔ نانو روٹی نہیں لبدی تو ایڈی وڈی حکومت نو فتح کرن دا خواب بھی کھا رہے ہیں۔ اچھا، اور تو کہتا مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر زندہ کیے جائیں گے، آج تک کدی کوئی آیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو انشاءاللہ زندہ رہے گا اور تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور تو دیکھے گا ایران اور روم فتح ہوں گے۔ باقی رہ گئی تیسری بات، قیامت کے دن اٹھنے کی، تو تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور اس دن تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا موت کے بعد اٹھنا۔ وہ بھی کوئی چنگا ڈاڈا جاٹا ہی ہو سکا، نہیں میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارا عرب مسلمان ہو گیا، کہنے لگے پہلی غلط ہو گئی۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو پرشین امپائر بھی ٹوٹ گئی اور رومن امپائر بھی ٹوٹ گئی۔ کہنے لگا دوئی گل بھی ہو گئی، ہن تری بھی ہو ہی جانی ہے۔ تو وہ ڈرتا ہوا نا کلمہ پڑھ کے نا تو مدینے آ گیا۔ جب وہ مسجد میں آتا حضرت عمر موجود ہوتے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تو سارے ساتھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ ماڑا جا بندہ ہے، ان واسطے حضرت عمر کھلو جان دیں، یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے؟ تو حضرت عمر نے ان کی آنکھوں میں سوال دیکھ لیا، کہنے کہ تم سوچتے ہوگے کہ میں اس دیہاتی کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ کہ جس محفل میں اللہ کے نبی نے اس سے بات فرمائی تھی میں اس محفل میں موجود تھا، جس میں آپ نے کہا تھا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ پکا جنتی ہے، یہ پکا جنتی ہے۔ بھائی بہنوں، اپنے ہاتھ چھڑا کے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو روحانی بلندی بھی عطا فرمائی، جسمانی بلندی بھی عطا فرمائی۔ آپ کے امام صاحب نے
نماز پڑھائی نا ہم تو پڑھ کے آئے تھے تو میرے کانوں میں تلاوت کی آواز آئی، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ تو میرے ذہن میں یہ خاک، میں پہلے کوئی پڑھا کے نہیں آتا کہ میں آج یہ بیان کروں گا یہ بیان کروں گا، میں کوئی تیاری کر کے آتا ہوں۔ تو وہ میرے کانوں میں آیت پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو 27 رجب کی رات ہے، آج کی رات تو میرے نبی کو معراج ہوا ہے۔ یہ سارا میرا مضمون اس کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں کہ اگر بلندیاں چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، تو روز رائس خرید کے نہیں ہوگی عزت۔ بہت بڑا گھر بنا کے یہ عزت نہیں ملے گی، کروڑوں اربوں پاؤنڈ کما کے یہ عزت نہیں ملے گی، اللہ کی قسم صرف محمد مصطفیٰ کی غلامی میں ملے گی، چونکہ دینے والا اوپر بیٹھا ہے اللہ، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ محمد ہی بنو گے تو ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ باقی پیسے دے دینا اللہ دیتا چلا ہے، اپنوں کو بھی غیروں کو بھی وہ دیتا چلا ہے۔ میرے نبی کے پیڑ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں اور جنت کی چابی ہاتھ میں ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال فوت ہو، پہلے حضرت ابو طالب فوت ہوئے اور 10 دن کے بعد حضرت خدیجہ فوت ہو گئی، تو آپ بالکل بے آسرا ہو۔ تو آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، اس کو تھوڑی غیرت آئی اور آ کر کہنے لگا بھتیجے فکر نہ کر، تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں تیری نگرانی پانی پہ میں تیری نگرانی کروں گا۔ ابو جہل کو پتا چلا تو آ گیا، اچھا بھتیجے کی نگرانی کرو گے، جو کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، جس کا قرآن تمہیں یہ سنا رہا ہے اس کی نگرانی کرو گے، تو اس کا میٹر الٹا چل پیا۔ تو پھر آپ پر جو مار پڑی ہے اور آپ کو جو پتھر لگے ہیں اور آپ کو جو گھسیٹا گیا ہے، یہ سارا کچھ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد ہوا ہے۔ تو آپ اس سے گھبرا کر طائف گئے کہ شاید طائف والے میری بات مان لیں۔ تو میں نے وہ جگہ دیکھی جہاں آپ کو پتھر پڑے، اور وہ جگہ دیکھی جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے، اور آپ کو وہاں ایک درخت کے نیچے زید ابن ثابت نے آپ کو وہاں پناہ دی، اور وہاں آپ کے غلام جو تھے، اتنے پتھر پڑے کہ آپ کی ساری پنڈلیاں لہو لہان ہو گئیں اور لہو جوتوں میں جم گیا، اور اتنا ٹائٹ ہو گیا اب جوتا کہ اتارنا مشکل ہو رہا تھا، اور آپ کو دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ، جانی دشمن جو جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس نے دیکھا تو کہنے لگا ہائے عبداللہ کے بیٹے کا کیا حال ہو گیا۔ تو رشتہ داری تو تھی قریب کی، اس نے جلدی سے انگور توڑے اور پلیٹ میں رکھے اور اپنے غلام کو بلایا، عباس کو، کہا یہ لے جا اور اسے کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم یہ کھا لے، رد نہ کر، دشمنوں کو جن پہ ترس آیا ہے۔ تو وہ لے کر آیا، آپ کے سامنے رکھے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھائے۔ تو عباس کہنے لگا یہ بسم اللہ تو یہاں کوئی نہیں کہتا، یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اللہ کی طرف سے مجھے سکھایا گیا ہے۔ تو وہ آپ پہ ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی، کیا کہا؟ ایک جملہ سناتا ہوں، اِلَى مَن تَكِلُنِي، یا اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ اِلَى عَدُوٍ يَتَجَحَّمُ، او اِلَى بَعِيدٍ يَظْلِمُنِي،
یا اللہ تو نے مجھے غیروں کے حوالے کر دیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ میرے لہو لوہان ہو گئے، پیر بھی، پنڈلیاں بھی۔ ایسی درد بھری دعا تھی کہ اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور جبریل آ گیا۔ یا رسول اللہ، ساتھ ایک اور فرشتہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ حکم کریں ان کے اوپر پہاڑوں کو میں ایسے ملا چکی کی طرح پیس کے رکھ دوں گا۔ تو میں قربان جاؤں رحمت للعالمین پر۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں۔ تو جب یہ آپ کی بے بسی انتہا کو پہنچ اور آپ جب مکے کے قریب پہنچے تو آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکے، اتنا خوف تھا۔ تو آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دی۔ پھر مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ نہیں، صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا، مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو وہ باہر گیا اپنے بچوں کو لے کر اور آپ کو تلواروں کے سائے میں لے کر آیا اور مکے میں آ کے اعلان کیا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا اس کا کلمہ پڑھ کے یا ویسے؟ کہا نہیں ویسے، کلمہ میں نے نہیں پڑھا۔ کہا ٹھیک ہے، ہم تیری پناہ کو مانتے ہیں۔ جب یہ آپ کی کیفیت ہو گئی کہ اپنے شہر، اپنے گھر میں داخل ہونا ناممکن ہو گیا، تو اسی رات آپ حضرت ام ہانی، آپ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کے گھر میں آپ لیٹے ہوئے ہیں کہ جبریل آتا ہے، یا رسول اللہ۔ اوپر استقبال کے سارے سامان مکمل ہیں، آپ کو اللہ نے بلایا ہے۔ جب دکھ کی انتہا آئی تو عزتوں کی انتہا آئی۔ کہا کدھر جانا ہے؟ نے آپ کو ساتھ لیا اور حتیم جو بیت اللہ سے باہر ایسے بنی ہوئی ہے ایک دیوار، وہاں آپ کو لٹایا، اور یہ یہاں تھوڑا سا یہ جگہ گہری ہوتی ہے، یہاں انگلی رکھی، یہاں، اور یہاں سے لے کر ناف تک سارا پیٹ ایسے چاک کر دیا، نہ کوئی خون کا قطرہ نکلا اور نہ کسی چیز کو کاٹا گیا، بس اوپر سے انہوں نے یوں کیا تو سینہ کھل گیا۔ تو زمزم کے پانی کا تھال تھا، اس سے آپ کے دل کو دھویا۔ اس کے بعد ایک تھال تھا جس میں نور تھا اور حکمت تھی، پھر وہ آپ کے دل میں ڈالا حکمت کو اور نور کو۔ پھر اس کے بعد دل کو، یہ جو دل کے آپریشن ہوتے ہیں تو دل کو پہلے مشین کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور دل پمپ کرتا ہے، اور میرا بھائی ڈاکٹر ہے نا، وہ بتاتا رہتا ہے، دل کا ڈاکٹر ہے۔ یہاں میرے نبی کا دل نکال کے باہر رکھ دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ دل کو نکال کے باہر رکھ دیا اور آپ زندہ ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کا خون چل رہا ہے۔ وہاں تو پورے خون کو مشین پہ کنورٹ کر دیتے ہیں، وہ مشین چلاتی ہے، چونکہ دل کو تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کو دھویا گیا، ایک دفعہ دھویا گیا، ایک دفعہ اس کو چیرا گیا، پھر اس میں حکمت اور ایمان کو بھرا گیا، پھر اس کو سیا گیا اور کوئی نشان کوئی نہیں۔ پھر جہاں دل ہوتا ہے وہاں جبریل نے ایسے کر کے رکھا تو ساری رگیں آ کے اپنے آپ نور تھا جو گدھے سے بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کو براق کہتے ہیں۔ تو اس پر آپ سوار ہوئے تو وہ تھوڑا اچھلا، تو جبریل نے کہا تجھے خبر ہے کائنات کی سب سے عظیم ہستی تیرے اوپر سوار ہوئی ہے؟ تو ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور ایسے سر جھکا لیا، پھر کہا چلیے یا رسول اللہ۔ پھر وہ براق کو اڑا کے لے چلے اور کہا یہاں اتریے اور 2 نفل پڑھیے۔ آپ نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے ہجرت کرنے کی جگہ ہے،
ایک وقت آئے گا کہ آپ نے ہجرت کر کے یہاں آنا ہے مدینہ. پھر وہاں سے اٹھایا اور لے کر چلے تو آگے ایک جگہ آئی, وہاں کہا یہاں اتریے اور یہاں 2 نفل پڑھیے. تو آپ نے وہاں 2 نفل پڑھے. پھر آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے. پھر کہا چلیے آگے ایک اور جگہ اتارا کہ یہاں نفل پڑھیے. نفل پڑھی تو کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے. پھر آپ کو لے کر وہ بیت المقدس میں آئے. بیت المقدس میں یہ ہو رہا ہے کہ رات کو جو خادم ہے وہ دروازہ بند کرتا ہے تو ہو نہیں رہا, بند کرتا ہے وہ بند نہیں ہو رہا. تو اس نے بلایا اس زمانے کے انجینئر کو, تو اس نے بتایا کہ یہ جو اوپر اس زمانے میں یہ لوہا تو ہوتا نہیں تھا تو ڈاٹ بناتے تھے ایسے. انہوں نے کہا اس کی جو ڈاٹ ہے نا وہ ڈھیلی ہو کر دروازے کے اوپر آ گئی ہے, تو میں اسے صبح ٹھیک کروں گا, ابھی نہیں ہو سکتی. تو جو اس مسجد کے اس وقت امام تھے وہ بھی تشریف لائے. کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ تم بتایا جی اس طرح کہہ رہے ہیں. کہنے لگے نہیں, ڈاٹ کا مسئلہ نہیں, آج آخری نبی نے آنا ہے, اس کے استقبال میں دروازہ کھلا رکھا گیا ہے. آپ تشریف لائے تو سارے انبیاء, ایک روایت میں کہ سارے نبی موجود تھے اور ایک روایت میں ہے کہ بعد میں سارے نبی ساتھ آئے. تو ساری مسجد بھری ہوئی اور آپ بھی جا کے کھڑے ہو گئے. تو جبریل نے آپ کو ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھا, تقدم یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آگے بڑھیے. کیا ہوا؟ کہ نماز پڑھائیے, آپ امام الانبیاء ہیں, ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں, نبیوں کے بھی نبی ہیں. انا نبی الانبیاء, میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ, قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ, اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن. اور پورے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں, اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. تو وہاں نماز پڑھائی, پھر براق کو وہیں چھوڑ دیا. براق پہ آگے نہیں گئے, براق صرف دارالاسباب کے لیے ہے, مکہ سے لے آنا ہے قدس تک, بیت المقدس تک, وہاں براق کو باندھ دیا. اس کے بعد جبریل کے ساتھ آپ اوپر گئے ہیں, لیکن جبریل نے آپ کو نہیں اٹھایا, آپ کو کندھوں پہ نہیں بٹھایا, آپ کو پروں پہ نہیں بٹھایا. جبریل ساتھ ہیں اور آپ بھی ساتھ ہیں. اس کو میرا رب کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ اسرا کا لفظ ہوگا تو بعبدہ ہی نہیں ہوگا, عبدہ ہوگا, عبدہ. اور اگر با ہوگی تو پھر اسرا نہیں ہوگا, پھر سرا ہوگا. اگر بعبدہ ہی ہے تو پہلے ہوگا سبحان الذی سرا بعبدہ, ٹھیک. اور اگر با کوئی نہیں ہے تو پھر اب کو یہ اس کا عربی کا اس کی لغت کا قانون بتا رہا ہوں. سبحان الذی اسرا عبدہ, سبحان الذی اسرا عبدہ, پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو لے گیا. یہاں با بھی ہے الف بھی ہے, با بھی ہے الف بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ اوپر بلایا, جبریل کا محتاج نہیں کیا. جبریل ساتھ ہے, جبریل ساتھ چل رہا ہے, لیکن جبریل کا محتاج نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اوپر لے کر گیا تھا, نہیں. جبریل خدمت کے لیے ساتھ جا رہا ہے اور آپ اوپر جا رہے ہیں. جب پہلا آسمان آتا ہے تو جبریل دستک دیتے ہیں, تو اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہ جبریل.
अमन माक, तेरे साथ कौन है? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का उर्सिला इलैहि, क्या उनको बुलाया गया है? जिब्रील ने कहा नाम। का मरहबम मरहबम बिन नबी व निअमल मजीद, मरहबा, मुबारक आपका आना और बेहतरीन है आपका तशरीफ लाना। तो आदम अलैहिस्सलाम आगे खड़े हुए हैं, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ फूलों के हार लेकर, और गले लगाते हैं और कहते हैं मेरा बेटा आ गया, मेरा नेक नबी आ गया। और उसके बाद आप वहां से बुलंद होते हैं। सुइदा बी, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। आगे ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम खड़े हैं फूलों के हार लेकर, और वो कह रहे हैं नेमन नबी, मरहबम बिन नबी साले, मरहबम बिल अखि साले, मरहबा मरहबा, नेक नबी आ गए, मरहबा हमारे भाई आ गए। वहां से फिर तीसरे आसमान पर गए तो इदरीस अलैहिस्सलाम फूलों के हार। फूलों के हार हदीस ना समझना, कोई फतना जड़ देवे तो चू, वैसे अपनी तरफ से कह रहा हूं कि हम भी तो फूलों के हार लेके खड़े होते हैं तो गाड़ियों पे फूल फेंकते हैं, तो इसलिए मैं वो तबर्रुकन कह रहा हूं। तो आगे इदरीस अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया, वहां से ऊपर उठे तो तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया। आपने फरमाया मैंने यूसुफ को देखा तो पूरी दुनिया के इंसानों को जितना हुस्न मिला उसका 1/2 सिर्फ यूसुफ को मिला, 1/2। और उलमा कहते हैं अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा हुस्न दिखा दिया और अपने नबी का सारा हुस्न छुपा दिया। अगर हमारे नबी का हुस्न अल्लाह दिखाता तो आंखें बेनूर हो जाती, कलेजे फट जाते। तो चौथे आसमान पर पहुंचे तो आगे इदरीस अलैहिस्सलाम खड़े हुए, उन्होंने इस्तकबाल किया। फिर 5वें आसमान पर पहुंचे तो फिर दरवाजे पे दस्तक दी। देखो ये आदाब जिंदगी हैं कि दस्तक दे के जाओ। आज की दस्तक है कि पहले फोन पे पूछ लो, आज की दस्तक ये है कि पहले फोन पे पूछ लो कि मैं आ सकता हूं, आपसे आके मैं मिल सकता हूं, ताकि अगले को मुश्किल पेश ना आए। तो हर दफा पूछा जा रहा है उर्सिला इलैहि, क्या इनको बुलाया गया है? तो जिब्रील कहते बुलाया गया है, दरवाजा खुल जाता। 5वें आसमान पर गए तो हारून अलैहिस्सलाम खड़े थे, वो आपका इस्तकबाल फरमा रहे थे। फिर 6ठे आसमान की तरफ गए तो फिर दरवाजे पे दस्तक दी। हर आसमान पर दस्तक दे रहे हैं, नॉक कर रहे हैं। अंदर से आवाज आती कौन? वो कहते जिब्रील। वो कहता साथ कौन है? वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वो पूछता क्या इनको बुलाया गया है? फिर वो कहते हैं बुलाया गया है। फिर वो दरवाजा खोलता है तो आगे मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, वो कहने लगे निअमल मजीद मरहबम बिल अखि साले व नबी साले, और इस्तकबाल किया और उनको आगे रुखसत किया और रोने लग गए। तो फरिश्तों ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? क्या रो इस बात पे रहा हूं कि ये नबी आए तो मेरे बाद में हैं, लेकिन इनकी उम्मत मेरी उम्मत से बहुत ज्यादा होगी। फिर 7वें आसमान पर पहुंचे, फिर आवाज आई कौन? का जिब्रील। साथ कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीवार के साथ ऐसे टेक लगा के बैठे हुए थे और यहां तक दाढ़ी थी उनकी, नाफ तक ऐसे बैठे हुए थे। तो बाकी अंबिया तो पहले खड़े हुए थे, पहले से खड़े थे, लेकिन जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है ना वो ऐसे, और कोई मेंबर था चंगा बनाओ हेठा मैं बिल्कुल पीछे ही चला गया। मस्जिद सोनी बना रहे हो, मेंबर भी सोना बनाओ ना, मस्जिद पे खर्च करो, ये आपकी जन्नत का जखीरा है।
تو آگے ابراہیم علیہ السلام ایسا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ابراہیم ہمارے نبی نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ سفید داڑھی تھی. کہا یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام. پھر آپ آگے بڑھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور آپ کو گلے لگایا. کہا میرا پیارا بیٹا آ گیا, میرا نیک نبی آ گیا. اور کسی نبی نے یہ بات نہیں کی جو میں ابھی لوگ برمنگم میں رہتے ہوئے اس کے درخت ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, ہر ایک تسبیح پہ ایک درخت جنت میں اللہ لگا دیتا ہے. تو وہاں سے آگے چلے تو سدرۃ المنتہا آ گیا. سدرۃ المنتہا کے سامنے بیت المعمور, ایک بیت اللہ ہے جس بیت اللہ کی سیدھ میں جس کا فرشتے طواف کر رہے ہیں. اور میرے نبی نے فرمایا کہ لاکھوں فرشتے طواف کر کے جب نکل جاتے ہیں تو پھر دوسرے آ جاتے ہیں لاکھوں, پھر تیسرے آ جاتے ہیں لاکھوں, اور پھر قیامت تک یہ طواف چلتا رہے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی, طواف ختم نہیں ہوگا. کئی سال پہلے کی بات ہے, میں حج پہ گیا ہوا تھا تو میرے ایک دوست زور کی نماز پڑھ کے آئے بیت حرم شریف سے. تو کہنے لگے جی مولانا صاحب آج بڑا لطیفہ ہوا. میں نے کہا خیریت؟ کہ میں طواف کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک پٹھان ساتھ لگ گیا طواف کرتے ہوئے. تو مجھے پاکستانی دیکھا لباس میں تو مجھ سے کہتا بھائی صاحب یہ طواف کب ختم ہوگا؟ تو میں نے کہا آپ کے کتنے چکر ہو گئے؟ کہ چکر کا تو پتہ نہیں, فجر پڑھ کے چلا ہوں, یہ رکتا ہی نہیں. فجر پڑھ کے شروع کیا یہ ختم ہی نہیں ہو رہا, یہ کب ختم ہوگا؟ بابا 7 چکر کے بعد آپ کا طواف ختم ہو گیا تو کوئی 7,000 چکر لا بیٹھے. تو وہ اس بیت اللہ کا جو طواف ختم ہوتا ہے تو دوسرے لاکھوں آ جاتے ہیں, تیسرے آ جاتے ہیں, قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی ان کی. پھر سدرۃ المنتہا پہ جو دنیا کی باؤنڈری آ جاتی, آگے ملکوتی دنیا شروع ہو جاتی ہے. تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا بھی اوپر گیا نا میں تو جل کے راکھ ہو جاؤں. تو ہم نے کہا ثم رفع بی, اب لفظ تبدیل ہو گیا. پہلے لفظ آ رہا ہے صعد بی, مجھے اوپر لے جایا گیا, مجھے آگے کیا گیا. اور یہاں کا رفع بی کیونکہ یہاں جبریل ساتھ نہیں ہے, یہاں صرف میرے نبی اوپر جا رہے ہیں. کیسے جا رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے, اللہ کے نبی کو پتہ ہے. اور آپ کے لیے عرش کے دروازے کھلے ہیں اور اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے اور آپ عرش پر قدم رکھتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان پردے ہیں بے شمار. تو اللہ سارے پردے ہٹا کر جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار. ساری نعمتیں چھوٹی ہیں اللہ کی قسم, اس کے کھانے, اس کے گھرانے, اس کے محل, اس کی حوریں, اس کی بیویوں کے لیے خاوند, سب چھوٹی نعمتیں ہیں. سب سے بڑی نعمت ہے جب یہ گناہگار آنکھیں اس اللہ کو دیکھیں, وہ کیا لمحہ ہوگا. ایک خوبصورت شکل آپ کو کھینچ لیتی اور دیکھتے رہتے ہیں, تو جو خوبصورتی کا مالک ہے جب وہ پردہ ہٹائے گا تو کیا حال ہو. تو اللہ نے ایسے پردے ہٹائے اور فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. کوئی اپنے نبی کی شان کو سوچو تو سے, یہ یہاں چاند تک پہنچ کے بڑکے مار رہے ہیں, وہ بھی کتنے اربوں ڈالر خرچ کر کے اوپر جاتے ہیں. اور میرا نبی تو بغیر کسی قسم کے میزائل کے اور بغیر کسی گاڑی کے اور بغیر کسی فیول کے وہ گیا تحمد اور کرتے میں گیا, کرتا اور چادر باندھے ہوئی.
بہت پہلے میں نے پڑھا تھا کہ ایک خلائی لباس جو تیار ہوتا ہے $1 ارب میں تیار ہوتا، تو اب یہ تو 20-25 سال پہلے کی بات میں نے پڑھی ہوئی، ابھی آپ یاد آئی ہے، تو آج کل تو اس سے بھی زیادہ مہنگا ہوگا، اور میرے نبی اسی کرتے اور اسی چادر میں وہ جا رہے ہیں، ہر چیز کو اللہ تابع کر رہا ہے، جھک جاؤ میرا نبی آ رہا ہے، جھک جاؤ میرا نبی آ رہا ہے۔ اور میرے نبی کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، جینا مرنا بندگی عبادت قول کی فعل کی سب تیرے لیے ہے۔ تو پھر ہمارے نبی کہتے ہیں یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کی، ہوا ان کے تخت کو لے کے اڑتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے کلام فرمایا، ان کو کلیم بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر آپ نے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو وہ کیا ہے یا اللہ؟ تو وہ یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ تیرا نام جڑ گیا، اب کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نہیں کٹ سکتا، یہ نہیں الگ ہو سکتا۔ میرے محبوب میرا آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکتا ہے، میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا نوکر آیا اور کہا جی باغ سوکھ رہا ہے، اگر پانی نہیں ملا تو سوکھ جائے گا۔ تو اس وقت نہریں تو تھی نہیں، ٹیوب ویل بھی نہیں تھے۔ کہنے لگے اچھا مصلی لاؤ، بچھایا، اللہ اکبر، پھر نفل شروع کر دیے، لمبی رکعتیں پڑھی، پھر سلام پھیرا، دیکھو بھائی کچھ نظر آیا؟ کہا جی کچھ بھی نہیں۔ کہا اچھا، پھر اللہ اکبر سے نماز شروع کی، 2 نفل شروع کر دیے۔ سلام پھیرنے سے پہلے بارش شروع ہو گئی، بادل برس آئے اور باغ کے اوپر چھا گئے۔ جب سلام پھیرا بارش شروع ہو گئی، پانی بھر گیا۔ نوکر سے کہا جاؤ دیکھو کہ بارش کہاں کہاں ہوئی ہے۔ جب جا کر دیکھا تو باغ کی 4 دیواری کے اندر تھی، باہر ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ صرف نماز سندھ میں زندہ ہو جائے، کوئی بے نمازی نہ ہو، اور اندر کے ذوق سے بھاگی، اس لیے نہیں کہ ہمیں دنیا ملے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے مل جائے۔ ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ جہاد کے سفر سے آئے، گھر میں پہنچے تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد بیوی سے کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں، پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، 2 نفل، اللہ اکبر۔ اب وہ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے سوچا کہ یہ بڑے لمبے سفر سے آیا ہوا ہے، بیٹھ کر کوئی بات چیت ہوگی تو قل ہو اللہ سے رکوع کر دے گا۔ تب وہ الف لام سے شروع ہو گئے۔ چلتے چلتے فجر کی اذان ہوئی اور ابو ریحانہ نے سلام پھیرا تو بیوی غصے سے بکھر گئی، میرا حق کہاں گیا؟ مجھے بھی تھکایا، خود بھی تھکا، ایک جدائی کا صدمہ ایک قریب آ کر تڑپایا، میرا حق کہاں ہے؟ کہنے لگے معاف کرنا بھول گیا۔ کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو کیسے بھول گیا؟ یہاں تو چلے میں سے 200 میل دور بھی نہیں بھولتی، یہ ایک کمرے میں بھول گیا، کیسے بھول گیا؟ کہا جب اللہ اکبر کہا تو جنت سامنے آ گئی تو سب بھول گیا۔ نباتہ بن یزید نقعی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے، گدھا مر گیا۔ ساتھیوں نے کہا سامان ہمیں دے دو، کہا نہیں تم چلو میں آ رہا ہوں۔ ایک طرف ہوئے، اللہ اکبر سے نماز کی نیت باندھی، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا، اے اللہ میں تیرا بندہ تیرے راستے میں ہوں، اے وہ ذات جو ہڈیوں کو زندہ کر دیتا ہے، مجھے اس سواری کی ضرورت ہے، تو غنی ہے اور میں محتاج ہوں، تو میری سواری کے بغیر سفر کیسے کروں گا؟ اٹھا دے اس گدھے کو۔ پھر اٹھے اور چھڑی لی اور مردہ گدھے کو مار دی، کہا اٹھ، اور وہ کان ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ ایک چھڑی سے جو نماز مردوں میں روح پھینک دے، وہ دنیا کے مسئلے حل نہیں کرا سکتی، مگر نماز تو ہے، پکی اللہ کے حبیب کی خبر ہے،
नमाज पढ़ना सीखो। जो काम बड़े बड़े बादशाहों से और जहाँ सारे रास्ते टूट जाते हैं वहाँ नमाज काम आती है। आपकी नमाजें वहाँ से भी आपको पार कर ले जाएगी। मियाँ मोहम्मद लाहौर वाले बैठे हुए थे तो उनका एक मुरीद बाहर से अंदर आया। हजरत हजरत कहता हुआ। उन्होंने पूछा क्या हुआ? बताया बादशाह आ रहा है। उन्होंने कहा तेरा भला हो जाए। मैं समझा तूने कोई जू मारी है। जो कह रहा है हजरत मैंने जुएं मारी है। शाहजहां उसके जुओं से भी कम नजर आ रहा था। एक ईरानी आलिम गुजरा है, उसने ईसाइयों से बहुत सारे पैसे दिए कि तुम कुरान पाक के मुकाबले में किताब लिखो। उसने कहा तुम 1 साल की रोजी मेरे बच्चों को दो, फिर मैं लिखता हूँ। 1 साल की वाफर मिकदार में दे दी, घर भी दे दिया और किताबों के ढेर लगा दिए। और 6 महीने के बाद उससे जाकर पूछा तो उसने एक सतर भी लिखी। जब सूरह कौसर उतरी तो अरब में एक शायर था, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, ये किसी इंसान का कलाम नहीं, ऐसा अजीमुश्शान कुरान पाक अल्लाह ताला ने उतारा है। हमारे अपने घरों के अंदर दौलत पड़ी हुई है। एक मुसलमान माहिगीर और काफिर दोनों मछली के शिकार पे गए। मुसलमान ने जाल डाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और वापस खींचा तो खाली था। काफिर ने जाल डाला, उसने पत्थर थे उनको पुकारा, जाल मछलियों से भरा हुआ बाहर आया। फिर मुसलमान ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर जाल डाला तो फिर जाल खाली निकला। काफिर ने उन भूतों को पुकारा तो फिर वो जाल भरा हुआ निकला। शाम तक शिकार होता रहा। काफिर की मछलियों से किश्ती भरती रही। मुसलमान हर बार खाली। आखिरी दफा जाल डाला काफिर ने और आखिरी दफा मुसलमान ने। काफिर का जाल दुगना भर गया और मुसलमान के जाल में एक भी मछली नहीं आई। उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, पर भी तेरा शुक्र है। उसने जो निकाला जाल खोला और पकड़ा तो फिसल कर पानी में चली गई। उसने कहा या अल्लाह ये भी तेरा शुक्र है। तो वो फरिश्ता जो मुसलमान था वो बेचारा न रह सका। तो अब 3 बातें इकट्ठी हो गई। तीनों का एक ही सवाल है, या अल्लाह अपनों को यूं तड़पा के दिया, तरसा के दिया, दुश्मन को यूं भर दिया, घर दिया। वो फरिश्ता या अल्लाह उसे प्यासा मारा, उसे दरिया से मछली निकाल कर खिलाई। तीसरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सवाल, या अल्लाह आप मुसलमान को बड़ी तंगी देते हैं। तीनों का जवाब अल्लाह ने एक ही दिया। ये 3 मुख्तलिफ वाक़यात है, मुख्तलिफ ज़माने के। जवाब क्योंकि एक है इसलिए मैंने सबको इकट्ठे करके जवाब बना दिया। अल्लाह ताला ने यूं जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया। मूसा देखो ज़रा मुसलमान का घर देखो, ठिकाना तो देखो, जगह तो देखो, मेरे फरिश्तों ज़रा मेरी जन्नत तो देखो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह तेरी इज्जत और शहंशाही की कसम, अगर मुसलमान के हाथ कटे हो और पाँव भी कटे हो, सिर्फ इतना ही ना हो कि हाथ पाँव कटे हुए हो, नाक रगड़ता फिर रहा हो। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह ऐसा हो मुसलमान लेकिन उसकी खबरगिरी करने वाला कोई ना हो, वो नाक रगड़ता फिर रहा हो, ऐसा तो 1 घंटा भी अजाब बन जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह जिंदगी भी कयामत की गुजारे, उसके लिए तो हर पल कयामत है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे कयामत तक जिंदा रहे, हाथ पांव कटे हुए हो, नाक रगड़ता जमीन पर चले, लेकिन अगर मर के यहाँ पहुंच जाए या अल्लाह तो उसने कोई दुख नहीं देखा, मजे ही मजे है।